ایک ہوتی ہے جی قنوت وطر اور ایک ہوتی ہے جی قنوت نازلہ. یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے, پھر یہ مسئلہ سمجھنا بڑا ہی آسان ہوگا. پہلا لفظ کون سا جی؟ قنوت وطر, اور دوسرا قنوت نازلہ. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. کون سی کتاب؟ سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1182, اس حدیث کا نمبر ہے 1182. تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے, اور وہ وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے. رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے. کون سی جی دعائے قنوت؟ کون سی؟ قنوت وطر. تو یہ ہمیں بات کلیئر ہوگی, جو قنوت وطر ہے نا, وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قنوت وطر یہ رکوع سے پہلے ہے, اور ہاتھ باندھ کے ہے, ہاتھ بھی نہیں اس وقت اٹھانے, ہاتھ جیسے ہم نے باندھے ہوئے ہیں اسی حالت میں ہی ہم نے قنوت وطر پڑھ لینی. اب جی قنوت نازلہ. قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کے ملک کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا, یا کفار نے سازش کی, کفار جو ہے نا کوئی جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, جیسے اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے, یا کئی ایسی جگہ کہ جہاں پر مسلمان کے اور کفار کی جنگ لگی ہوئی ہے, تو اس وقت جو ہے نا جو دعا کی جاتی ہے, کفار کے خلاف دعا کی جاتی ہے, اس کو کہا جاتی ہے قنوت نازلہ. کیا کہتا ہے جی؟ قنوت نازلہ. اب یہ قنوت نازلہ کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 1001 نمبر ہے 1001. اس میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی. وہ جو 70 صحابی یاد ہے نا, وہ 70 قاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے گئے تھے اور راستے میں جا کر ان کو شہید کر دیا تھا. تو ایک مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ یعنی ان کے خلاف بددعا کی تھی. اس وقت صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت نازلہ پڑھی تھی وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی تھی. صحیح بخاری میں آتا ہے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھی تھی. جب آپ نے قنوت وطر پڑھنی ہے تو اس وقت قنوت وطر ہاتھ باندھ کے ہی اور رکوع سے پہلے پڑھیں گے. لیکن اس میں جی ایسا کوئی اختلاف نہیں کرنا, اور ایسا کفر کے فتوے کہ جی وہ ہاتھ باندھنے والے وہ دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں, اور یہ والے ہاتھ اٹھانے والے وہ دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں. یہ ایسے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ صرف ہے راجح اور اولا, افضل اور غیر افضل کی بات, کہ وطر کے اندر افضل عمل یہی ہے کہ رسول اللہ کی مبارک سنت, اور افضل عمل یہی ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھی جائے. اور قنوت نازلہ کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ وطر کے بعد ہاتھ جو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر جو ہے نا دعا پڑھیں, اور اس میں پھر لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں. قنوت وطر جو ہے نا اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے, اور قنوت نازلہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین, یہ لمبی لمبی دعائیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, یہاں سے جا کے سٹارٹ ہوتی ہے, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی حرم کے اندر بھی لمبی لمبی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے پڑھی جاتی ہیں.